بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 267 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی النظر واللمس سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نظر اور لمس کے چند مسائل پڑھنے کے بعد عزل کے احکام پڑھیں گے جو اس فصل کا خاتمہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَمَةُ غَيْرِهِ كَمَحْرَمَةٍ وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهُ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَأَمَةُ غَيْرِهِ كَمَحْرَمَةٍ، اجنبی شخص کی باندھی ہے، اپنی مملوکہ نہیں ہے، تو اس کو دیکھنے اور چونے کے مسائل وہی ہے جس طرح کے محرمہ عورت کو دیکھنے کے اور ہاتھ لگانے کے مسائل ہیں، اس لیے کہ غیر کی جو باندھی ہوتی ہے وہ اس کی مملوکہ ہوتی ہے، مالک سے ہر طرح کے کام کاج لیتا ہے، گھر کے اندرونی کام بیرونی کام بھی، اور بازار وغیرہ بھی آتی جاتی ہے، تو اس لیے وہ بہت سارے مسائل میں مردوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَةُ غَيْرِهِ كَمَحْرَمَةٍ، غیر کی باندھی کا حکم جو ہے وہ محرمہ عورت کی طرح ہے، جس طرح محرمہ عورت کے ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو اور سر وغیرہ کو دیکھنا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے، اسی طرح غیر کی باندھی کے بھی یہی مسائل ہیں۔ وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ، اسی طرح اجنبی مرد کے لیے غیر کے باندھی کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، اس کی بھی گنجائش ہے اذا اراد الشراء، لیکن اس شرط پر کہ وہ اس باندھی کو خریدنا چاہتا ہو، یعنی خریداری کی صورت میں اس کو ہاتھ وغیرہ لگانا، چھونا، اس کی اجازت ہے۔ وَإِنِ اشْتَهَى، اگرچہ ہاتھ لگانے میں یا چھونے میں اس کو شہوت کا غلبہ ہو، یعنی شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تب بھی اس کی اجازت ہے، وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہے۔ وَلَا تُعْرَضُ الْأَمَةُ إِذَا بَلَغَتْ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، عزیز طلبہ، پرانے زمانے میں باندیاں بڑی بناؤ سنگار کروا کر ان کو بازار اور منڈیاں میں لے جاتے تھے لوگ تاکہ اچھی قیمت پر فروخت ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب باندی اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ اب وہ اس کی عمر جو ہے وہ مشتہا ہے اور لوگ جو ہے وہ حد شہوت تک پہنچ جائے، تو فرماتے اس صورت میں ایسی باندی کو صرف ایک ہی تیبن میں، ایک ہی ازار میں بازاروں میں لے جانا یہ درست نہیں ہے، جس میں ناف سے نیچے کے جسم تو چھپا ہو اور ناف سے اوپر کے جسم جو ہے وہ ظاہر ہو، اس طرح یہ ٹھیک نہیں۔ وَلَا تُعْرَضُ الْأَمَةُ، فرماتے باندی کو بے پر پیش نہیں کیا جائے گا اذا بلغت فی، جب وہ بالغ ہو جائے، فی ازار واحد، ایک ہی تیبن میں، ایک ہی ازار میں، بلکہ اس کو قمیص اور برقع وغیرہ پہنا کر بڑے جو ہے پردے کی حالت میں اس کو بازار لے جایا جائے۔ اسی طرح آج کل جو بچیاں جو ہے وہ 8-9 سال 10 سال کی ہو جاتی ہیں اور بلوغت کے قریب ہو جاتی ہیں، مشتہا بن جاتی ہیں، تو ان کو بھی گھروں سے باہر بغیر دوپٹہ کے، بغیر قمیص کے باہر بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل جتنی برائی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اس غلط نام پہ قتل ہو رہی ہیں، اس سب کی وجہ یہی ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں۔ اللہ ہم سب کو پردے کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والخصی، خصی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے خصیتین جو ہے کاٹ کاٹ کر ختم کر دیے گئے ہوں، دبا دیے گئے ہوں، اور اسی طرح مجبوب جس کے اعلیٰ کو کاٹ دیا گیا ہو، مخنث تو جانتے ہی ہیں۔ بہرحال خصی، مجبوب اور مخنث کالفحل، صحیح نوجوان کی طرح ہیں، لہذا جو مسائل صحیح نوجوان کے لیے ہیں وہی مسائل خصی، مجبوب اور مخنث کے لیے بھی ہیں۔ کسی اجنبی یا عورت کے قریب بھی نہ جائے، اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، یہ سارے مسائل اسی طرح ہیں۔ وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا کوئی اجنبی غلام ہے جو اس کا محرم نہیں ہے، اس کا غلام ہے، تو ایسے غلام سے اس عورت کے لیے پردہ کرنا کالأجنبی، اجنبی مرد کی طرح ہے، یعنی اجنبی مرد سے جس طرح اس عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس غلام سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ آج کل جو ہمارے فلائٹوں میں نوکر چوکر ہم رکھ دیتے ہیں، گھر میں بورچی رکھ دیتے ہیں، تو پھر عورتیں
ہیں جا کر اسی کے ساتھ کچن میں کڑی ہوتی ہیں، بڑی بات چیت ہوتی ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو غلام بھی نہیں ہوتا، بالکل اجنبی مرد ہوتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ نوکر کو نوکر ہی کے کمرے میں رکھے اور نوکر کو نوکر ہی کی حدود میں رکھے۔ تو عبدھا کل اجنبی، عورت کا غلام ہے تو وہ اسے اجنبی مرد کی طرح ہے، اجنبی مرد سے جو پردہ اور جو دوری لازم ہے اسی طرح اپنے غلام سے بھی وہی پردہ اور وہی دوری لازم ہے۔ وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِلَا إِذْنِهَا وَعَنْ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا۔ عزل کہتے ہیں عزیز طلبہ کہ اپنے باندی یا بیوی سے انسان شہوت پوری کرے، لیکن جب مادہ منوی گرانے کا وقت آئے تو اس کو شرمگاہ سے باہر گرائے اور شرمگاہ میں اندر نہ گرائے، اس نیت سے کہ حمل نہ ٹھہر جائے، تو اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو عزل اگر باندی سے کوئی شخص کرے تو یہ جائز ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور بیوی سے کرے تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مباشرت اور یہ جو عورت اپنے آپ کو مفروشہ بننے کے لیے تیار کرتی ہیں، سب کچھ کے لیے تیار ہوتی ہے، تو یہ مادہ منوی اور یہ چیزیں ان کا حق ہے، تو اس لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنے بچے کو جو ہے کسی باندی سے نسل کے اضافے کو مناسب نہیں سمجھتا، تو اس لیے اگر باندی سے بغیر اجازت کے وہ عزل کرے تو کر سکتا ہے، لیکن بیوی سے بغیر اس کی اجازت کے عزل نہیں کر سکتا۔ عزل کا حکم یہ ہے عزیز طلبہ کہ بیوی کی اجازت سے مطلقاً کیا جائز ہوگی، تو فرماتے بیوی کی اجازت سے مطلقاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کہ جب عذر ہو، اس لیے کہ بغیر عذر کے جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاندانہ منصوبہ بندی کے نام پر جو عزل کیے جاتے ہیں، بلکہ تھوڑے بہت حمل بھی ضائع کیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ عزل کی شرعاً اجازت ہے، ایک تو اس صورت میں کہ عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو اس کو، تو حمل اور درد ذیل کی تکالیف جھیلنے کی اگر عورت میں طاقت نہ ہو یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزور ہونے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو اس صورت میں پھر مرد کے لیے عورت کی باہم اجازت سے عزل کی اجازت ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے عزل کی اجازت کی کہ دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت کا موقع مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے، تو اس نیت سے اگر کوئی شخص 1 سال یا کچھ عرصے تک عزل کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بد اخلاق ہے، سخت مزاج ہے اور خاوند چاہتا ہے اس کو طلاق دینا، اور کہ اگر اس کو طلاق نہ دے بلکہ عزل اگر نہیں کرے گا تو اس کا بچہ ٹھہر جائے گا، پھر بچے کے بعد یہ زیادہ بد اخلاق ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی خاوند کو عزل کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی اگر مرد عزل کرے تو یہ جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں کے علاوہ عزل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو حدیث شریف میں الوعد الخفی یعنی بچے کو زندہ درگور کرنا کا ایک ادنا درجہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے حفاظت یہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔